اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں۔ الحمدللہ والوفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ مالک کا کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے، اس کی نعمت کبریٰ ہے۔ اللہ پاک نے یہ رمضان اس دفعہ عطا کیا، اس کی تکمیل کا کام پہنچنے والے ہیں۔ مالک کی نعمتیں حد و حساب سے زیادہ ہیں، لیکن دو نعمتیں بے مثل ہیں۔ کچھ نعمتیں تو اللہ نے ایسی دی ہیں کہ دنیا بھر کے انسان اس سے نفع اٹھائے ہیں۔ زمین سے، ہوا سے، معدنیات سے، نہروں سے، ندیوں سے، سمندروں سے، ہواؤں سے دنیا بھر کے سارے انسان نفع اٹھائے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، خدا انسان اپنی نگاہ میں اپنے اندر دیکھ، اللہ نے تیرے اندر کتنی بڑی نعمتیں رکھی۔ رات کی ہم سن رہے تھے سورۃ الشمس، اللہ قسم کھا رہے ہیں سورج کی، اس کی روشنی، چاند کی جو سورج کے پیچھے ہے، دن کی جس اس کی جگمگاہٹ کی، رات اور اس کی تاریکی کی، آسمان اور ساری بلندیوں کی، زمین اور اس کی ساری داموں کی، ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس انسانی کی، انسانی ذات کی۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے اعتدال کے ساتھ، تسویہ کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ انسان کو بنایا، کیسے اللہ نے شاندار، اللہ نے دماغ دیا، قوت حافظہ دی، قوت حافظہ دی، لاکھوں چیزیں، کروڑوں چیزیں اپنے دماغ میں محفوظ کر سکتا۔ نسیان آدمی کو لگ جائے تو بھول جاتا ہے، بڑھاپے میں پوچھو کون آیا ہوا ہے، کہتا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں۔ بعض دفعہ اولاد سر پر کھڑی ہوتی ہے، بیٹے کا پتہ بھی نہیں لگتا، نسیان ہو گیا۔ یہ جو قوت حافظہ دی ہے اللہ ہی نے دی ہے۔ سب سے زیادہ اس کائنات میں قوت حافظہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا قرآن اترتا تھا اسی وقت یاد ہو جاتا۔ ایسے لوگ ہیں ایک دفعہ قرآن سنا اسی وقت یاد ہو گئے۔ ہندوستان میں ندوہ کے قریب ایک جگہ ہے، مولانا عبدالقیوم ندوی نے شہادتیں لکھی ہیں کہ وہاں ایک شخص کا حیدر بخش اس کا بیٹا تھا، پیدا ہوا بولنے لگا، استاد کے پاس لے گئے، استاد پڑھتا گیا، پیچھے وہ پڑھتا گیا، سارا استاد نے پڑھا دیا، پھر جو سنا بند کر کے سارے کہا۔ اتنا بڑا قوت حافظہ اللہ نے دیا، گویا کہ دوسرے لفظوں میں مادہ زاد حافظ۔
امام ابو حنیفہ بیٹھے ہیں، مجلس ہے، ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں. ایک نوجوان آیا، مسئلہ پوچھا. اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز پڑھ لے، نابالغ ہے، پھر سویا، نیند میں بالغ ہو گیا، ابھی ٹائم باقی ہے، عشاء کی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی یا ہو گئی؟ امام صاحب نے فرمایا نماز اسے دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اب بالغ ہو گیا ہے، اب نماز اس پر فرض ہو گئی. وہ جو پوچھ رہا ہے وہی سے اٹھا، مسجد کے کونے میں چلا گیا، عشاء کی نماز ادا کر. امام صاحب سمجھ گئے کہ یہی لڑکا آج بالغ ہوا، آ کر بیٹھ گیا مجلس علم میں. فرمایا بیٹا کیوں بیٹھے؟ فرمایا میں بھی علم الہی حاصل کرنا چاہتا ہوں. فرمایا قرآن حفظ کر لیا کہ نہیں؟ بیٹا پہلے قرآن حفظ کر لیا. گھر چلے گئے، وہاں قرآن کریم یاد کیا. وَرَجَعَ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ مَعَ أَبِيهِ وَكَانَ حَافِظًا. 7 دن کے بعد ابا کو لے کر آیا قرآن کا حافظ. یہ مالک کی نعمت کبریٰ ہے. اللہ قوت حافظہ ایسا دے دیتے ہیں. حدیث ہوتی ہے، اس حدیث میں اسماء و رجال کا علم ہے. حدیثیں پڑھتے ہیں، امام بخاری اپنے استاد کا نام لیں گے، پھر استاد کے استاد کا نام لیں گے، پھر استاد کے استاد کا نام لیں گے، بات کو رسول پاک تک پہنچائیں گے. یہ جو بات نقل کرنے والے ہیں انہیں راوی کہتے ہیں. ان کی فرق کرنی پڑتی ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے، کہاں پیدا ہوا، اس کے اساتذہ کون سے ہیں، اس کا تقویٰ کیسے تھا، اس کا قوت حافظہ کیسے تھا. کیونکہ اگر نسیان کا مریض ہے پھر اس کی حدیث نہیں لیتے. اگر دیکھا چلتے پھرتے کھانا کھا رہا ہے اس کی حدیث بھی نہیں لیتے. دیکھتے ہیں بیہودہ باتیں کرتا ہے اس کی حدیث بھی نہیں لیتے. دیکھتے ہیں نماز کا تارک ہے اس کی حدیث بھی نہیں لیتے. بھائی نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کا راوی ہے تو تقوی والا ہو، نیک ہونا چاہیے. ایک جگہ صفحے میں آپ دیکھ لیں کتنے راویوں کے نام آتے. محدثین ان کی فرق کرتے ہیں، لاکھوں راوی ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مشرق سے لے کر مغرب تک سارے محدثین کھڑے کر دو، کسی کو 10,000، کسی کو 20,000، کسی کو لاکھ، کسی کو 2 لاکھ، کسی کو 3 لاکھ احادیث یاد ہیں. سارے کھڑے ہو تو امام ذہبی کو لے ہو. فرمایا پوری امت کے جتنے بھی یہ امام آیا ہیں، محدثین آیا ہیں، اسماء و رجال کے لوگ آئے ہیں، سب کے حالات بیان کر دیں گے. سارے مشرق سے لے کر مغرب کے ایک ایک راوی کی تحقیق امام ذہبی تمہیں بتا دیں. یہ دعا مانگتے تھے اے اللہ قوت حافظہ دے تو امام ذہبی جیسا. یحییٰ ابن معین اس امت کے عظیم محدث ہیں. 10 لاکھ نبی کی حدیثیں یاد ہیں، 10 لاکھ. اور یہ کہتے تھے اے اللہ میں نے کوئی راوی جیسے حدیث سنی ہے فرق کے بغیر لیا ہے، میرا خاتمہ ایمان پر نہ کرنا اگر بغیر تحقیق کے لیے. جب فوت ہوئے اللہ نے انعام دیا، اسی تختے پر انہیں غسل دیا گیا جس تختے پر سید القرنین رحمۃ اللہ علیہ کو غسل دیا.
چارپائی پر آقا آرام کرتے تھے، اسی چارپائی پر یحییٰ ابن معین کا جنازہ جنت البقیع میں اسے دفن کیا گیا۔ یحییٰ ابن معین امام احمد ابن حنبل 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ۔ جس زمانے میں جیل میں تھے امام احمد ابن حنبل، مسئلہ چھڑا تھا، حل کی قرآن کا، مامون اور رشید آ گئے تھے، خان کو کہو یہ مخلوق ہے۔ اللہ جیسے ہمیشہ سے ہے رب العالمین، اس کی کلام بھی ہمیشہ سے ہے۔ اللہ پاک قدیم ہے، اس کی کلام قدیم ہے، وہ مخلوق ہونے سے پاک ہے۔ اس پر امام صاحب کو پکڑا گیا۔ مامون اور رشید اس زمانے میں ترسوس گیا ہوا تھا، بیڑیاں ڈالی گئی، جو ہاتھی کو بیڑیاں ڈالتے ہیں اونٹوں کو وہ بیڑیاں پاؤں میں ڈالی۔ کجاوے کے ایک طرف احمد ابن حنبل، دوسری طرف محمد ابن لوط، بڑے علماء قتل کر دیے گئے، بڑے علماء چھپ گئے، بعدوں نے رخصت پر عمل کیا، انہیں لایا گیا، ہاتھوں میں بیڑیاں پاؤں میں بیڑی۔ کائنات کا عظیم امام جس نے 100 دفعہ اللہ کی خواب میں زیارت، 99 دفعہ زیارت ہو گئی، تو کہا اب کہ زیارت ہوئی تو میں اللہ سے پوچھوں گا ایک بات۔ پھر 100 دفعہ ہوئی، کہا اللہ تیرے قرب کا ذریعہ کیا ہے، بندہ تیرے قریب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا میرا کلام قرآن کریم، فرمایا سمجھ کر یا بے سمجھے، فرمایا دونوں طرح میرے قرب اندر۔ مامون اور رشید کے پاس پہنچے، رات کا ٹائم تھا، بھاگتا ہوا ہے ایک آدمی، روتا ہوا، آنسو بہاتا ہوا۔ بادشاہ نے جلاد تیار کر رکھے ہیں، تلواریں تیار ہیں۔ احمد ابن حنبل شاید تیری زندگی کی آخری رات ہے، تجھے قتل کر دیا جائے گا، مسئلے میں ڈھیلے ہو جاؤ، نرمی اختیار کر لو، بچ جاؤ گے۔ اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھے۔ خواب میں اللہ کے نبی نے فرمایا شافعی اب تک احمد ابن حنبل کو میرا سلام دو، ایک پیغام پہنچاؤ۔ امام شافعی مصر میں رہتے تھے اور احمد ابن حنبل عراق اور بغداد میں تھے، اور اسے کہنا ہے کہ ابتلا آئے گا، ایک امتحان آئے گا، اس میں جب جانا قیامت تک میں تیرا نام بلند کروں گا احمد، پھسلنا نہیں ہے۔ وہ آدمی خط لے کر آیا، امام مہدی کہتے ہیں، اس کا نام ربیع ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے صبح کی نماز پڑھی، اس سے پوچھا یہ تم نے خط پڑھا ہے؟ قاصد سے کہا کہ نہیں۔ اس کو کھولا، پڑھا، پڑھتے ہی آنسو بہہ گئے۔ فرمایا اس میں لکھا ہے اللہ کے نبی مجھے سلام کہہ رہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا احمد تیرے اوپر بڑا ابتلا آئے گا، پہاڑوں جیسا ابتلا آئے گا، جب جانا اس پر اللہ تیری عزت اور تیری منقبت اللہ بلند کریں گے، تجھے بڑا مقام دیں گے دنیا میں بھی آخرت میں۔ قاصد نے کہا ہے الحلاوہ، اتنی بڑی خوشخبری ہے تو کوئی مٹھائی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی اتنی خوشخبری آپ کو دے رہے ہیں، اپنا کرتا اٹھا کر دے دیں، یہ لے جاؤ۔ وہ لے گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کرتا تو انہوں نے آپ کو دیا ہے، اتنا کر لو کہ پانی میں ڈال لو، اس کا جو پانی ہے یہ برکت کے لیے مجھے دے۔ ایک عظیمت والے امام کا پانی کرتا ہے، میں کچھ والا میں برکت کے لیے پانی رکھوں گا،
बदूस में जब ले गए तो ऊंट से उतारा। इमाम साहब चल नहीं सकते थे, भेड़ियां इतनी बड़ी बड़ी पकड़ कर ले गए। इधर यूं भेड़ियां पकड़े हुए हैं, धागा डला हुआ है। चलना मुश्किल हो रहा है। तो अब जल्लाद ने कहा कि मामून और रशीद ने तलवार तैयार कर रखी, शायद आज आपकी आखिरी रात है। इमाम साहब ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह ना मामून मेरा चेहरा देखे ना मैं मामून पर। लंबा सफर करके ले गए थे बगदाद से तरसूस। अल्लाह की शाह आधी रात को खबर मिली मामून और रशीद का इंतकाल। मामून ने आगे मोतसिम को वसीयत कर दी कि अहमद इब्न हम्बल को छोड़ना नहीं। फिर इसे वापस बगदाद लाया गया, दारुल खिलाफे में लाया गया। वो मसले पर 3 दिन उलमाए सू गलत उलमा दलाल देते रहे। इमाम साहब अपनी बात करते रहे, 3 दिन दलाल चले। हर जगह फरमाते थे हाथू बिकिताबिल्लाह शैया, कुरान से दलील दिखाओ, हदीस से दलील लिखो। तीसरे दिन बादशाह को उकसाया, इसे मारो। लिखा है पहले इससे मुनाजरे से पहले 27 महीने कैद रखा। फिर लाया गया, 80 के करीब कोड़े लगे। हर आदमी आया, 40 जल्लाद आए, कुर्ता उतार दिया, ताला दबाते, जोर से मारते, चमड़ा उतर। फरमाया 3 जो है दफा जब मुझे मारा गया उस वक्त मुझे होश था, मैं बेहोश हो, मुझे कोई पता नहीं लगा। अल्लाह जाने कितने इन्होंने कोड़े मारे मुझे। भाई इतना हुआ जब मुझे होश आया, रात का टाइम था, मैंने नमाज पढ़नी थी, होश आया, इधर उधर हाथ मारना अंधेरे में, तो पानी मिला, मैंने वुदू करके नमाज पढ़ी। साथी ने मुझे कहा कि लहू में नमाज पढ़ रहे हो, सारा जिस्म आपका लहू लिहान है। फरमाया उमर इब्न खत्ताब को भी दिया। आखिर में जो खंजर लगा था लहू में नमाज पढ़ी, लहू में नहा कर नमाज पढ़ी। मैंने भी इसी की इब्तदा कर। बाद में मौत शर्मिंदा हुआ, 15 दिन रखा यहाँ अपने पास, रोदे के साथ थी। ये 25 रमजान को कोड़े लगे थे, सारे कोड़े लोग में रोजा नहीं छूटा। बेहोश हो गए। एक दफा दोपहर का टाइम मारा गया, पानी लेकर आए होश में लाने के लिए, पानी नहीं दिया, फरमाया मेरा रोजा टूट जाए। बाद में बादशाह शर्मिंदा हुआ, अपने खाने पेश किए, माफी मांगने लगे। इमाम साहब ने पानी पिया, कहा मुझे माफ कर दो। फरमाया जिन्होंने भी मेरे ऊपर ज़्यादतियाँ किया है मैंने माफ कर दिया, क्योंकि मुझे नबी पाक की हदीस पहुंची है। अल्लाह के नबी ने कसम खा के कहा, अल्लाह के नबी ने कसम खा के कहा, जो अल्लाह की रज़ा के लिए सदका करे इसका माल बढ़ता है, घटता नहीं। जो माफ कर दे अल्लाह इसकी इज्जत बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। अल्लाह इसकी इज्जत बढ़ाते हैं। जो आजिज़ी करेगा, मिटाएगा अपने आप को, अल्लाह उसे बुलंदियों पर भेजे। तीनों बातों पर नबी पाक ने कसम खाई। फरमाया मैंने जिन्होंने भी मुझे मारा है मैंने सबको माफ कर। घर ले आए तो जर्राह बुलाया गया, तबीब आए, वो जब कोड़े लगे चमड़ा वो खट्टा गया, वो सारा चमड़ा खुश्क हो गया, कैंची उसे काटा गया। जब मार रहे थे तलकीन करने वाले आए,
انہوں نے کہا احمد ڈھیلے ہو جاؤ، نرمی کر لو، بچ جاؤ گے، نرمی کر لو۔ فرمایا باہر تو جا کے دیکھ، باہر ہزاروں کا مجمع تھا، کوئی جگہ 50,000 تھا، کوئی جگہ لاکھ تھا، قلم نواز لے کر کھڑے ہیں، ساری بازاریں بھری ہوئی ہیں کہ احمد ابن حنبل کے منہ سے بات نکلے گی یہ مذہب بن جائے گا۔ میں نے اگر آج غلط مسئلہ بتا دیا قیامت تک یہ وبال میرے اوپر پڑے گا، یہ کلمے چلے گی، اللہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا، لوگوں کا ایمان سے ہو جائے۔ جب بعد میں فوت ہوئی، واسق بن عمر اللہ کہتے ہیں بادشاہ تھے، انہوں نے کہا جگہ کی پیمائش کرو، اللہ نے اتنی محبوبیت ڈالی۔ علامہ بہقی نے کہا کہ جنازے میں 13 لاکھ سے 17 لاکھ انسان۔ ابن ابی حاتم کہتا ہے امام زہرا نے کہا واسق بن عمر اللہ نے جگہ کی پیمائش کرائی جہاں جنازہ پڑھا گیا، تو اندازہ لگانے والوں نے کہا کہ 25 لاکھ سے مجمع کم نہیں، 25 لاکھ۔ صاحب بدایہ و نہایہ لکھتے ہیں علامہ درقانی سے، وہ امام احمد ابن حنبل کے ہمسائے تھے، کہتے ہیں جنازے کو لے کر 18,000 یہودی، نصرانی، مجوسی ایمان جو جب اللہ کے دین پر یہ دین ہم تک پہنچا ہے بڑی مشقتوں کے ساتھ، ایک چیز پر ہمارے بڑے جمے کہ کیا حد تک سورج جب مغرب تک نکلے، مغرب سے اس وقت تک امت تک یہ صافی نہیں، ساری باتیں اللہ کی رسول کی صاف پہنچی۔ بعد میں ان کے وصال کے بعد واسق بن عمر اللہ کا 8 فٹ کا ظالم کا پتہ، بیل جیسی آنکھیں تھی، ایک عالم دین تھے احمد بن نصر خدائی، اسے بلایا دربار میں، خود ظالم نے تیز ترین تلوار لی، 3 وار کیے، 3 وار پیٹ پر مارا، سر پر مارا، گردن پر مارا، تیز تلوار کی سر وہی جا پڑا۔ راوی وہی کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں میری آنکھیں اندھی ہو جائیں اگر میں جھوٹ بولوں، میرے کان بہرے ہو جائے۔ سر وہاں گیا اور سر سے شہادت کلمہ کی اور شہادتین کی آواز آئی، سر نے کلمہ پڑھا۔ پھر بعد میں بغداد میں اس سر کو لٹکایا گیا، گھر رائے لے گئے۔ محمد جعفر ابن محمد کہتے ہیں میں رات کو سر کی زیارت کے لیے گیا، جب پولیس ہٹ گئی اللہ کی قسم سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی، یہ آیت میں نے خود سنی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگوں نے کیا سمجھا ہے ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب ابن زید کو بھیجا، جاؤ مسلمہ کو سمجھاؤ، یہ آیا تھا وفد کے ساتھ، اور اس کے وفد کے کافی آدمی ایمان لائے۔ یہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہروں کے نبی ہیں، میں دیہات کا نبی ہوں، اور جا کر یہ سمجھانے گئے، سے بات کی، اس نے کہا مجھے بھی نبی مانو، نبی یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ اس نے کہا میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، قطع تو کا اربن، میں ایک ٹکڑا تیرا کر دوں گا۔ اس نے کہا جو کرنا ہے کر۔ فرمایا بازو ایک کاٹا، پھر پوچھا کہ ایک نبی ہے سچا آخری محمد الرسول، پھر دوسرا بازو کاٹا، پھر ٹانگیں کاٹی، پھر دوسری ٹانگ کاٹی، دھڑ کٹی، جب تک گردن کٹی زبان چلتی رہی، مدینہ کی طرف اشارہ کر کے کہتا رہا نبی وہی ہے، آخری نبی وہی۔ بعد میں لوٹ رہے سارے گوشت کے بوٹیاں کٹھی کر کے بھیجی گئی۔ اس کی ماں کا نام تھا مازیہ نسیمہ، مازینہ نسیمہ۔ اس نے جب یہ دیکھا، ماں بھی بڑی ہمت والی تھی، جرأت والی تھی، کہنے لگی لحال یوم ارساس ہو، اسی دن سے میں نے دودھ پلایا کہ میرا بیٹا کسی کام آئے۔ کیا مائیں تھی،
میرے بھائیوں، اللہ نے یہ پاک کتاب دی ہے، اس کا پڑھنا بھی اللہ نے اجر رکھا ہے۔ پابندی کے ساتھ آدمی اس کو پڑھے اور ادب کے ساتھ اس میں اللہ نے نور رکھا۔ حضرات صحابہ کرام اس کے حصے کر لیتے تھے۔ 7ویں دن 7 منزلیں ہیں قرآن کریم کی، اکثر 7ویں دن قرآن ختم کرتا۔ ایک شاعر کہتے ہیں میں مکہ میں تھا، عشاء کی نماز ہوئی، میں نے ایک شاعر کو دیکھا، داڑھی سے اس کے پانی ٹپک رہا ہے، اللہ اکبر، دھیمی آواز سے قرآن شروع کیا۔ سردیوں کی رات تھی، جب صبح کی اذان ہوئی، اس نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا عثمان ذوالنورین۔ ایسے قرآن سے رشتہ، جب شہید ہوئے قرآن سامنے پڑھا، شہید ہوئے، نیلی میں اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ آج ہمارے پاس افطار کرنا ہے عثمان۔ گردن کٹی، قرآن کے پہلے ورقے پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس پر لہو گرا، آج تک وہ قرآن محفوظ استنبول کے کتب خانے میں موجود ہے، جہاں عثمان ذوالنورین کا لہو گرا۔ اوپر جو ہے مینارے کے مکان کے اوپر عبداللہ ابن سلام پہلے چڑھے، باغیوں سے کہا سنو، اگر داماد نبی شہید ہو گئے، اگر عثمان ذوالنورین شہید ہو گئے، قیامت تک یہ تلوار مسلمان نکل جائے گی میان سے، مسلمان کٹتے نہیں، لڑتے رہیں گے۔ دوسرا سن لو، قیامت تک مدینہ دارالخلافہ نہیں بنے گا۔ تیسرا سنو، جب نبی کو شہید کیا جاتا ہے 70,000 انسان مارے جاتے ہیں، خلیفہ راشد شہید ہو گئے 35,000 انسان قتل ہوتے ہیں۔ ایسے دین اور جماعت میں سعید ابن جبیر، تمیم داری، عثمان ذوالنورین، امام ابو حنیفہ، یہ وہ مبارک حضرات ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھا۔ کیا عشق تھا قرآن کے ساتھ تعلق۔ قرآن کریم ہے میرے دوستو، اس کا صحیح پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ میں سارے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، ساری ماؤں بہنوں سے بھی درخواست ہے، قرآن کریم ضرور پڑھ لیں۔ کسی قاریہ کے پاس، کسی قاری کے پاس، بے شک ہم قاری تو نہیں بن سکتے، لیکن اتنا ہے کہ اتنا قرآن صحیح ہو جائے گا کہ نماز صحیح ہو جائے گی۔ بعض دفعہ معمولی غلطی کرنے سے کفر لازم آ جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا صحیح پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ ایک آدمی نے پڑھا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، صمد کے ساتھ، سین کے ساتھ پڑھا صمد، اللہ گانے گاتے ہیں۔ صاد اور سین میں کتنا فرق آ گیا۔ بڑا سماعت، کھاد کے معنی میں ہے سماعت، بڑا سماعت شیر کے معنی میں ہے، معنی میں کتنا فرق ہے، سین اور صاد کے معنی میں فرق آ گیا۔ منذر پڑھا، اے نبی آپ ڈرانے والے ہیں، ذوق کے ساتھ پڑھ دیا، اس کے معنی اے نبی آپ ختنہ کرنے والے ہیں۔ بہت غفلت ہے، قرآن کریم صحیح نہیں پڑھتے، قرآن کریم ہر جگہ غلغلہ ہو، یہ عہدے پڑے رہیں گے، یہ ڈگریاں پڑی رہیں گی، یہ مال یہی رہ جائے گا۔ خدا کی قسم، ایک قرآن کا لفظ ساری کائنات اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک هو خیر مما یجمعون۔ آپ کہہ دیں قرآن اللہ کا فضل ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، یہ بدل جہاں بہتر ہے ان ٹھیکروں سے جو تم جمع کر رہے ہو، ساری کائنات کے خزانے مل جائیں، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ تو ترتیب بنائیں، قرآن کریم پابندی سے پڑھا جائے،
فرمایا مسلمان پہلے زمانے میں پہلے ہوتے تھے سب سے پہلے تلاوت ہوتی، اب رات کو جاگتے رہتے ہیں 1-2 بجے تک، صبح اٹھتے ہیں فجر کی نماز بھی ختم، دفتر چلے گئے، دفتر ضروری ہے، دکان ضروری ہے، فجر کی نماز ضروری ہے، برکتیں کہاں سے آئیں؟ نحوست پر نحوست آ رہی ہے، عذاب پر عذاب آ رہے ہیں، تھپیڑے لگ رہے ہیں، اتنا احمق ہے وہ بچہ، بات ادھر بھی مار رہا ہے ادھر بھی مار رہا ہے، پھر بھی اپنی عادات نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ اللہ کے تھپیڑے ہیں، یہ بیماری ہماری گناہ ہے۔ پہلے زمانے میں جب کوئی تکلیف آتی تھی مخلوق کو نہیں کوستے تھے، آدمی اپنے آپ کو دیکھتا تھا کہ میرے اندر کیا غلطی ہے، میں اپنی اصلاح کروں۔ پریشان ہے تاش کھیل رہا ہے، پریشان ہے شراب پی رہا ہے، پریشان ہے روزہ چھوڑ دیا، پریشان ہے گناہوں میں پھر رہا ہے۔ گناہ کا علاج گناہ سے، دیکھو نا، پریشانی کا علاج گناہ سے، اور پریشانی کا علاج تو توبہ سے ہے۔ آئیے پریشانی توبہ کرو، اتنا کما لو اتنا کما لو اتنا کما لو، تمہاری توندیں مشرق مغرب میں جائیں، خدا کی قسم اگر دین نہیں آئے اللہ دل پر انگارے رکھ دیں گے، انگارے چین نہیں آئے گا۔ چیخے مار رہا تھا سکندر جس نے 10 لاکھ انسان قتل کیے، جب اللہ کی پکڑ آئی بھڑک بھڑک رہا تھا، اور اللہ نے جب اس کی روح کب کرنے لگے چیخے تھی سارے حال میں۔ اب جو جس نے کبڈی کی طرح کھیلتا گیا، انسانوں کی گردنیں اتارتا گیا، کیا اللہ غافل تھا اس سے؟ حجاج ابن یوسف کتنے قتل کرائے، آخر میں کبھی گناہ اندر ڈالا، کب کبھی لگی ہوئی ہے، اندر کیڑے پڑ گئے، کینسر ہو گیا، سرطان کی بیماری لگ گئی، چیخے مار رہا ہے، تو انہوں نے دوائی دی کیڑے مر جائے۔ اللہ کی شان، کیڑے مر گئے، کیڑے مر گئے۔ جیسے قوم سبا نے یہ کیا کہ یہ چوہے آ گئے ہیں ڈیم میں، اور ڈیم کو جو ہے کھوکھلا کر رہے ہیں، یہ بلیا چھوڑو۔ اللہ کی شان، اللہ نے ایسے چوہے بھیجے کہ بلیوں کو کھا گئے، بلیاں بھاگ رہی ہیں چوہوں سے۔ پھٹا وہ ڈیم، ڈیم پھٹا، 12 نہریں تھی، 12 نہریں، 13 نبی اس قوم میں آئے، فرمایا نہ مچھر تھا، نہ مکھی تھی، نہ اس میں سانپ تھے، نہ بچھو تھے۔ اللہ پاک نے ایسی نعمتیں عطا کی تھی، فصلیں اور باغات تھے۔ پھر وہ ڈیم پھٹا، اللہ کی شان تتر بتر ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہاں گئے ان کے باغات؟ اس کے بدلے میں ہم نے جھاؤ کے درخت دیے، یہ کی کر دیے، اگال دیے ہی نہیں۔ میں نے ان جگہوں کو آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے، مغرب کے اندر، یمن کے اندر ابھی تک وہ گیٹ کھڑا ہے، وہ گیٹ جس سے پانی نکلتا تھا، آگے تالاب میں آتا تھا، 12 نہریں تھی۔ ڈیم کب کا بنا ہوا؟ آپ بتائیں سلیمان علیہ السلام کا زمانہ کب کا؟ ابھی تک کھڑا ہے، وہ دروازے کھڑے ہیں۔ سائل علیہ بدلناہم مزقناہم کل ممزق فجعلناہم احادیث، ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، قیامت تک تمہارے قصے اور بارینہ داستانیں چلتی رہے گی۔ تو ہم نے 13 نبیوں کو جھٹلایا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کا پیغام ہے، قرآن ہماری زندگی میں ہے۔ رمضان توبہ کا مہینہ ہے، یہ قرآن کے ختم کا دن ہے۔ اس دن میں آدمی توبہ کر لے، زندگی اپنی بدل لے۔ اگر رمضان میں ہی توبہ نہ ہوئی اور لیلۃ القدر میں بھی توبہ نہ ہوئی، پھر کیا موقع ہے؟ پھر کیا موقع آئے گا؟ ابھی بھی دل نرم نہ ہوئے، ابھی بھی آنسو نہ بہے، اے انسان پھر کون سا تیرا وقت آئے گا جب آسمان کے فرشتے اور اس کے ساتھ عرش الہی کے فرشتے، کر رو بیان، ساتوں آسمانوں کے فرشتے، علیین کے فرشتے،
सारी कायनात के फरिश्ते रेत के ज़र्रात से ज़्यादा वो रोज़ेदार की दुआओं पर आमीन कह रहे हैं। अब भी आदमी अल्लाह से ना मांगे, और अल्लाह ने सरकश शयातीन को कैद कर रखा है। तौबा का महीना है, शाहरुल्लाह है, अब भी तौबा ना हुई फिर कौन समझता है। मेरे भाइयों, ये मौका है, अब फैसला करें हम सारे कि इंशाअल्लाह बकिया ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारेंगे। इंसान है, खता हो जाती है, गुनाह हो जाते हैं, पर मैं तुमसे बेहतरीन वो है जो सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह से माफ़ी मांग ले। कितने गुनाह हो नहीं सकते कि ज़मीन से आसमान तक जाए, लेकिन मालिक कह रहा है अगर इतने गुनाह भी हैं तो मैं इससे ज्यादा बख्शिश लेकर आऊंगा। मेरे डर से अगर आंसू आंख से मक्खी के सर के बराबर भी आंसू निकल आया, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। अल्लाह से डरना, मालिक की खशियत, ये बहुत बड़ी नेमत है। अरे आदमी अपने गिरबान में देखे, दूसरे से न कहे। हर एक की जिंदगी अल्लाह के सामने है, कौन कितना नेक है, कितना बद है। मत ताने दे किसी को, अपना मामला अल्लाह से साफ। हमारी आँख कितनी पाक हो गई, कितनी नापाक है, कान कितना पाक है, नापाक है। हमारी खलवत भी उसके सामने जाहिर है। ताहत शराबी ननीर की ताहे में चले जाओ, अंधेरे सब उसके सामने उजाला है। अल्लाह सबको देख रहे हैं, इसलिए ये रातें तौबा की रातें हैं, अल्लाह से माफी मांगना। हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, इनमें भी अल्लाह हया पैदा कर दे। अव्वा की बेटी में हया आ जाए, हया से बड़ी कोई नेमत नहीं। 1 लाख मुबारकबादें हैं जिसकी बीवी, जिसकी बहन, जिसकी बेटियां, जिसकी औलादें हया वाली हैं, उन्हें एक नहीं 1 लाख मुबारकबादें हैं। खुदा न करे, अल्लाह न करे बेटी दागे मुबारकत दे जाए और बेटी बेहयाई में चली जाए और हया का पर्दा चीर डाले और उसने बेहयाई में आ गई। ये बड़ी खतरनाक चीज है। हदीस में आता है एक नेक और सत्तर औलिया से और औरत हया का लिबादा फेंक दे, पर मैं 1000 गुंडे भी इतना दीन का नुकसान नहीं करेंगे जितना ये नुकसान करेंगे। और मैं घर में है, सर पर दुपट्टा है। हदीस में आता है आसमान के फरिश्ते, फिजा के फरिश्ते, ये सारे उस नेक औरत के लिए दुआ करते हैं, पर मैं अल्लाह ये हया वाली औरत है, इसको बख्श। घर में इसकी बात चलती रहे ताकि हमारी बेटियां, हमारी बहनें अल्लाह उनमें हया लाए। हजरत फातिमा वाला, हजरत आयशा वाला, हमारी बेटियां नंगी ना हो जाएं, यूरोप की तरह, कबीली औरतों की तरह गंदी ना हो जाएं। औलाद माँ के नक्श पर चलती है, माँ के तौर पर द्वार अपनाती है। इसलिए हमारे बच्चों में नेकी आप कब आएगी? जब हमारे घर वालों में दीनदारी गालिब रहेगी। बड़े बड़े जालिम आए, फिरौन जैसे आए, पत्थर डाला अपनी बीवी पर, हजरत आसिया पर चित लिटा दिया, चारों हाथ पांव पर मेखे गाड़ दी। फरमाया पत्थर डाला, उसने कहा रब्बी इब्नी इंदका बैतन फिल जन्नत वनज्जनी मिन फिरौन वअमलिही वनज्जनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, उसके आने से, पत्थर के आने से पहले अल्लाह ने उसकी रूह को निकाल लिया ताकि इसे अज़ाब ना हो। देखा है उलमा ने, ये हजरत आसिया, इसे जालिम की बीवी ईमान वाली थी। और मैं हजरत आसिया, हजरत मरियम, तबरानी की रिवायत में क़यामत के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां बनी। अपने मामलात है मेरे भाइयों, लेन देन के वो सही करे। धोखाधड़ी है, अब तो तौबा कर लें। दफ्तर में जाते हैं दयानतदारी से काम, इसे भी काले कुल्ले शहर वफा और तस्दीक। 8 घंटे काम करना है, 6 घंटे काम किया, रोटी हलाल की तो न बनी, हराम की बनी, तनख्वाह पूरी ले रहा है।
ملازم ہے 8 گھنٹے دیانتداری سے کام کریں، یہ جو پاکیزہ رزق آئے گا اس میں کمال درجے کی نورانیت، پاک رزق، نیک خواہ، عمدہ خواہ، اولادوں کا نیک ہونا، پاک روزی پاک روزی پر ہے۔ یہ آپ تجربہ کریں، سارے صالحین نے لکھا ہے جس کی روزی پاک ہوگی، اور فرمایا کہ جس نے اپنی کمائی میں پاکی لایا، اللہ تعالیٰ مبشرات پیارے خواب بھی اللہ اسے دکھائیں گے، اور رب العالمین اس کی اولاد کو بھی نیک بنائیں گے۔ مفتی الہی باشقان دلیل تھے حضرت مولانا الیاس صاحب کے نانا، یہ چلے راستے میں رات آ گئی، گاؤں میں ٹھہرے، گاؤں میں وہاں رہے، ایک دیہاتی آیا، دیکھا کہ ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے گھر سے گئے 3 روٹیاں دے، میں بھوکا ہوگا، پانی سے اور 3 روٹیاں کھائی۔ اللہ کی شان حضرات، نیند میں 3 دفعہ رسول پاک کی زیارت، 3 دفعہ۔ وہ بزرگ کہہ رہے وہی، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ پھر اگلے دن وہی رہے، وہ کام پر چلا گیا، شام کو آیا 2 روٹیاں دے، اس رات 2 دفعہ زیارت ہوئی۔ تیسرے دن آیا، 1 روٹی لے کر آیا، کہا جی آپ ہماری بات سنیں، مہمانی 3 دن روٹی ہے، پہلے دن میرے بیٹے کی روٹی بھی تھی، بیوی کی تھی، میری، دوسرے دن بیٹا بھوکا تھا تو میری اور میری بیوی کی تھی، آج بیوی برداشت نہیں کر سکی، میری روٹی ہے۔ مہمانی اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دن ہے، آپ مہربانی کرے چلے جائیں۔ اس نے کہا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں مزدور ہوں، اور میں دیانتداری سے جو ہے مزدوری کرتا ہوں، جتنی مزدوری ملتی ہے اس کا آٹھا لے آتا ہوں، کبھی سبزی کے پیسے بچ جائے کبھی نہیں بچتے۔ مولانا نے فرمایا مجھے اتنی دفعہ خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے، سن لے یہ تیرا رزق بڑا مبارک، ارے تیرا بڑا باعث برکت۔ دکان پر آئے، دفتر میں آئے، دیانتداری کے ساتھ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، فرمایا روزی پاکیزہ ہوگی، لہو پاک ہو۔ اس لیے صالحین نے لکھا ہے، نیک لوگوں نے، ایک آدمی 1000 نفل پڑھے اور ایک آدمی نے 100 روپیہ رشوت چھوڑ دیا ہے، پھینک دیا ہے، یہ 1000 نفلیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک گیا ہے 10 حج کر کے آیا ہے، نفلی 10 حج، اور اس نے اپنا کارخانہ سود کے بغیر چلایا ہے، یہ افضل ہے اس سے جو 10 حج کر کے آیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی سے کہا گیا مال جمع کرو، مال جمع کرو، میں نے کہا کیا کرو؟ دیکھو ساری زندگی صلیبی افساد عیسائیوں سے لڑائی لڑی، بیت المقدس کے فاتح ہیں، کتنے عظیم انسان ہیں، دنیا سے گئے 1 دینار 36 درہم، 1 زیرہ میراث کے اندر تھی، کائنات کا سب سے بڑے فاتح ہے، کہتے حج کے لیے پیسے نہیں ہے، حج نہیں کر سکتے۔ جرنیل آئے، میں جھولا اٹھا اٹھا کر دعا کرتے تھے صلاح الدین کے لیے، لشکر لے کر جا رہے ہیں، کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ عیسائیوں سے لڑائی کے لیے، کہ آپ کی فوج میں خود لوگ شراب پیتے، وہی رک گئے، 1 مہینہ 2 مہینے فوج کو روکا، قرآن کی آیات وہ حدیث ساری سنائی تاکہ ان کے دل میں حرام کی نفرت پیدا ہو جائے۔ اللہ کی شان 2 مہینے کے بعد بیمار ہوا کہ صلاح الدین بیمار ہو گیا ہے، کسی کے پاس تھوڑی سی شراب ہے تو دے دے، بیمار نہیں تھے، بناوٹی بیمار ہوئے۔ تو ساری فوج نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر امیر کی شفا شراب میں ہے، اللہ شفا ہی نہ دے۔ فرمایا اب چلو، اب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ 67 میں حملہ ہوا، بیت المقدس کے قریب یہاں یہودیوں نے قبضہ کیا، یہاں انہوں نے روزہ رکھا ہے عیسائیوں نے، کیونکہ یہود روزہ رکھتے ہیں محرم کا، اور ہمارے صحرا میں ننگے ڈاس رہے، ننگے ڈاس، وہ 1 کروڑ سے کم 12 کروڑ عرب مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکے، گھٹنے ٹک گئے، ساری دنیا چیخ رہی ہے نہیں ٹک سکے۔ اور ہمارے بڑے خطاب کے زمانے میں جب انہوں نے دیکھا سارے
منترے اور ساری چالیں چلی اور انہوں نے اپنی ننگی عورتیں کھڑی کی، ایک صحابی کی نگاہ بھی نہیں اٹھی، وہ نے کہہ دیا چپ کر کے چابی دے دو، اس قوم سے لڑنا ہمارے بس میں نہیں۔ اللہ ان کی پشت پر آئے، اللہ ان کی پشت پر آئے، یہ کھڑے اسلام والے ہیں، جو آئے گا پاٹ پاٹ ہو جائے گا۔ اس لیے کعب ابن مالک نے کہا تھا مشرق سے لے کر مغرب تک محمد کے صحابہ کے مقابلے میں ساری کائنات آ جائے، اللہ ان کے پیچھے ہے، جو بھی آئے گا ریلا ریلا ہو جائے گا۔ میرے دوستو، یہ قرآن کا پیغام ہے، قرآن کریم ہے، اسے سینے سے لگائیں، کاروبار میں حلال آئے، اس کی کوشش کریں۔ فرمایا شراب میں بخشش ہے، جبریل علیہ السلام اترتے ہیں، فرمایا لیلۃ القدر میں، اور سلیب کے ذرات سے زیادہ فرشتے ہیں، چوکوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ اللہ کے فرشتے اترے ہوئے ہیں، لیکن فرمایا اس کی بخشش نہیں ہے جو ماں باپ کا نافرمان۔ آج رات کو توبہ کرو، جو مدمن خمر ہے، شراب پینے والا، فرمایا رمضان میں بھی شراب نہیں چھوڑ، رمضان شریف میں فرمایا رمضان میں بھی حرام نہیں چھوڑتا، زنا نہیں چھوڑتا، رمضان شریف میں۔ اللہ تعالیٰ سارے بھائیوں کی جو مختلف مساجد میں تراویح پڑھی ہیں، رب العالمین یہ قبول کر۔ اللہ ہمارے قاریوں نے جو پڑھا ہے، اللہ انہیں بہترین جزا دے۔ آپ حضرات شاید واقف ہیں یا نہیں، ہم تو ہر وقت کسی میں رہتے ہیں، سارا دن منزل پڑھنی پڑی۔ یہ ہمارے قاری صاحب نے سنایا ہے، قاری محمد نواز نے 15 20 پھیرے دیتے، کئی قاریوں کو سنا کر ہمارے پاس یہ 19-20 سال سے ہیں، ہم نے تراویح میں ان کی غلطی نہیں دی۔ کتنی خوش قسمت اولادیں جو مسلموں میں اللہ کا قرآن سناتے ہیں، سارا دن بیچارے محنت کرتے ہیں، پھر مصلی پر آتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم تو بے قدرے ہیں، ان کے منہ بھی چوم لیں تب بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی قرآن ختم کرتا ہے، فرشتہ آ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے، فرشتہ پیشانی پر بوسہ دیتا ہے۔ ختم قرآن پر 4000 فرشتے آمین کہتے، 4000 فرشتے ختم قرآن پر۔ ایک روایت ابن عمر کی ہے کہ 70,000 فرشتے۔ اس لیے حضرت عباس، حضرت انس، عبداللہ ابن مسعود ہر ہفتے میں قرآن ختم کرتے تھے، گھر والوں کو بلا لیتے، شاگردوں کو بلاتے، آؤ دعا کر لو، آج فرشتہ ہمیں چوم رہا ہے اور ہماری دعاؤں پر 4000 فرشتے جو آمین ہیں۔ 4000 فرشتے کتنی بڑی سعادت ہے۔ نیت بھی کر لو، انشاءاللہ بیٹے کو حافظ بنائیں گے، اللہ اسے نیک حافظ بنائے، لاج رکھنے والا ہو۔ میں حفاظ سے بھی درخواست کرتا ہوں، اللہ کی قسم ہے حافظو، اللہ نے آپ کو وہ نعمت دی ہے، خدا کی قسم سیرات کی گاڑیاں، کوٹھیاں، یہ سب یہی پڑی رہیں گی۔ حدیث میں آتا ہے نیک حافظ، نیک عالم ربانی، اس کی قبر کے لیے اتنا داتا فرشتوں کا بس جاتا ہے جیسے بیت اللہ پر حاجی جائیں اور فرشتے یہاں اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کریں۔ امام نافع قرآن کریم بہت پڑھتے تھے، منہ سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، اللہ کے نبی نے منہ کے ساتھ منہ لگایا، ایک روایت میں ہے منہ کے ساتھ منہ لگایا، ایک جگہ اللہ کے نبی نے بوسہ دیا امام نافع کو، 70 سال مسجد نبوی میں قرآن پڑھایا، 70 سال، فرمایا کستوری کی خوشبو۔ امام حمزہ بصری نے اللہ کو خواب میں قرآن سنایا، امام مدنی ابو عمر نے قرآن سنایا۔ اللہ کی شان، جب غسل دینے لگے سینے سے نور نکل پڑا، لوگ آئے دار بند گئے اور سینے سے دیکھ رہے، آؤ جی زیارت کرو، یہ قرآن کا نور دیکھو، قرآن کا نور دیکھو۔
سارے بھائی آئے ہوئے ہیں، بے ختم قرآن بھی ہے، کوئی بعید نہیں آج رات لیلۃ القدر بھی، ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے۔ کتنی افضل ہے؟ 100 گنا افضل ہے، 1000 گنا افضل ہے، لاکھ گنا افضل ہے۔ عرب میں بدنی لوگوں کے ہاں بڑا حصہ 1000 کا، اس لیے بعض علماء نے مانا کیا ہے غیر متناہی راتیں، غیر متناہی زمانے رمضان کے علاوہ مل جائیں، وہ سارے مل جائیں، ایک لیلۃ القدر افضل۔ 1000 نہیں ہے، لاکھ نہیں ہے، کروڑ زمانے بھی مل جائیں رمضان کے علاوہ، یہ ایک رات اور سب سے افضل۔ آج اللہ سے مانگیں، کوئی بھائی میرے آگے بھی 2-3 دن ہیں، سارے بھائی اپنی اپنی مساجد میں یا جہاں مسجد قریب ہے کوئی اعتکاف نفلی اعتکاف کی نیت کرے تاکہ 27، 28، 29 اور کوئی بھائی نہیں، غالب یہی ہے یہ رمضان 30 کا بنے گا، تو اس لیے یہ 4 دن بڑے اہم ہیں، لاکھوں کروڑوں ارب مسائل حل ہو جائیں گے اور یہ گناہ پہاڑ کے پہاڑ ہلک ہو جائیں گے۔ لگا دیں اپنے آپ کو، زور لگا دیں، اپنی اولادوں کو بٹھا دیں، خود بیٹھ جائیں۔ سفید ریشے سے میں کہتا ہوں اب ہماری گھنٹی بج چکی ہے، وقت آ رہا ہے، ہمیں تو اب مسجد کا کوٹا بننا چاہیے۔ میں دیکھ رہا تھا اورنگزیب عالمگیر کے حالات، آخری وقت ہے، بیٹوں کو بلایا آؤ میرا وقت آ چکا ہے، سنو میرے پاس یہ 14 روپے پڑے ہیں، 14 روپے 12 آنے، یہ میں نے ٹوپیاں بنائی تھی، اس سے میرا کفن دینا۔ 48 سال حکومت، 48 سال پورے بر صغیر کا حاکم، اور کہا یہ 3 شاید قرآن لکھا کرتے تھے، بیچتے تھے، قرآن لکھتے تھے، بیچتے تھے، تمہاری ماں کے پاس پڑا ہے، مجھے شک پڑتا ہے یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں ہے، یہ کسی مسکین اور یتیم کو دینا۔ یاد رکھنا میرے بیٹو، غسل کے بعد جب میرا جنازہ پڑھنا، میرا سر ننگا رکھنا، شاید میرا مالک اسماعیل سی بندش تھا، جب میں پیدا ہوا تھا گناہوں سے پاک تھا، آج اورنگزیب گناہوں سے لگ کر جا رہا ہے، اسی کی رحمت برسا کائنات کا یتیم بادشاہ عمر بن عبدالعزیز 3 بیان ہوگا، 3 بیان اپنے بیٹے بلائے، اپنی بیوی سے کہا خشبوش چھڑک دو، خشبوش چھڑکو، میرے پاس کوئی مہمان آ رہے ہیں، سبز و شاداب کپڑے پہنے ہوئے ہیں، فرشتے آ رہے تھے، اور فرمایا ہے بیٹو ذرا مجھے بٹھاؤ، میں نے تمہیں نیک تعلیم دی، ادب سکھایا، نیکی پر رہو گے اللہ چمکائے گا۔ 17 دینار وراثت، کتنا؟ 17 دینار، کہا 5 دینار کا میرا کفن دے دو، 2 دینار کی میری زمین دے دو۔ لوگوں نے کہا ارے ساری زمین تیری ہے، عمر بن عبدالعزیز تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا نہیں، یہ 2 دینار کی میری قبر کی زمین لے آؤ، باقی بچ رہے 9 دینار، ہر بیٹے 10 دینار، 11 بیٹے تھے، 10 دینار بچے، ہر بیٹے کو 9 درہم آئے، 9 درہم۔ بعد میں جب بنو عباسیہ کا زمانہ آیا، ایک بیٹے نے جہاد میں 100 گھوڑے دیے، لوگ کہتے تھے عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹوں کو دیکھو، عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹوں کو دیکھو کیسے نیک بیٹے ہیں۔ ارے عمر ابن عبدالعزیز 2.5 سال حکومت کی، کتنے؟ 2.5 سال۔ کہاں سے حکومت کی ہے؟ دمشق سے لے کر سارا افریقہ، فراس کے قریب تک، روس اور ایشیا کوچا کے آخر تک عمر ابن عبدالعزیز کی حکومت ہے۔ تو یہ بیوی کہتے ہیں ان 2.5 سالوں میں اسے غسل کی ضرورت نہیں پڑی، اسے غسل کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور یہ جنازہ آیا دمشق میں، جنازہ آیا دمشق کے اندر، تو پرچہ آیا سامنے سے، کفن میں داخل کیا گیا، اس پرچے پر لکھا ہوا تھا هذا براء من النار لعمر بن عبدالعزیز، یہ
شہداء آ رہے ہیں اس کے جنازے میں، شہداء آ رہے ہیں۔ اویس کرنی کا جب جنازہ پڑھا گیا، لوگ جہاں تیاریاں کر رہے ہیں نہلانے کی، جہاں رکھا ہوا تھا عشق نے پہلے نہلایا، وہاں جنت کا کفن پہنایا اویس کو۔ جب اویس کا جنازہ پڑھا، تکبیروں کے آواز مشرق سے مغرب تک آئی، ملائکہ اویس کرنی کے جنازے میں گئے، جسے کوئی جاننے والا نہیں تھا اویس کرنی، جس کو ہمارے ابن خطاب اور حضرت علی سے کہا تھا رسول پاک نے کہ ان سے دعا کرا لینا اویس۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم قریب جانے والے ہیں، امت کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، ہم ایک بھنور میں آ چکے ہیں، ایک بڑا ابتلا ہے، سزا کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ کوئی 1,00,000 سال کی بات ہوتی، 1 کروڑ سال کی بات ہوتی، 1 پدم سال کی بات ہوتی، کوئی خراب سال کی بات ہوتی، کہتا سزا کا سفر ہے، واپس کبھی نہیں آنا، موقع یہی ہے، بعد میں آدمی ہاتھ چبائے گا، لہو کے آنسو بہائے گا، کچھ نہیں ہو سکے گا، اب موقع ہے، اب آنسو نکلے گا، سمندر کے سمندر گناہوں میں بیٹھے ہیں۔ اپنے ماں باپ ہیں، ناراض ہیں، اب قدر ہر ہفتے میں ماں باپ کے لیے قبرستان جایا کر، یا 15 دن میں تو ایک دفعہ ماں باپ اسحاق خراسانی تھے، اسحاق اصفرانی اپنی ماں کو جو ہے پاؤں دبا رہے ہیں اور ماں کے پاؤں چوم رہے ہیں۔ رات کو دیکھا داڑھی تھی، ماں کے پاؤں صاف کر رہے تھے، ساری داڑھی خاک میں دیکھا موتیوں سے بھری ہوئی، ماں باپ کے سامنے پیچھے بہنیں ان کی قدر کرے، رشتے آ جاتے ہیں، بیویاں پسند نہیں کرتی، اس لیے بہنیں ہیں، انہیں نان ہوتا ہے۔ حجاج بن یوسف کے ساتھ پکڑ کر لائے ایک شخص کو، مجرم تھا، فرمایا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہے؟ یہ کیا ہے، کس کے ساتھ تمہارا تو ہے، تمہاری بہن بھی ہے، یہ تمہارا بیٹا بھی ہے، تمہارا بھائی بھی ہے، اور یہ تمہارا خامد بھی ہے، کہ کس کو یہ دے، ان میں سے کس کو چھوڑے، ایک کو چھوڑ سکتے ہیں، باقی 2 کو قتل کرو۔ تو نے کہا میں جوان ہوں، اگر میرے خامد کو قتل کر دو گے شاید اور خامد مل جائے، شادی اور ہو گئی، بیٹا مل جائے گا، بھائی تو نہیں ملے گا۔ حجاج نے کہا بڑی سمجھدار عورت ہے، تینوں کو چھوڑ دو، میں نے ان کا احترام میراث ہے شریعت کے مطابق اس کو تقسیم کریں، دعوت کا کام ہے، اس کو اپنائیں میرے دوستوں، اوقات بھی لگائیں، علماء ربانی کا قدر کریں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، وفاد اور نیک لوگوں کی قدر کریں، ہماری صحبت کمینوں کے ساتھ نہ ہو، ہماری صحبت صالحین کے ساتھ ہماری صحبت۔ یہ رمضان کے بقیہ دن ہیں، خوب اللہ تعالیٰ سے مانگیں، استغفار بھی کریں، تلاوت بھی کریں، اب تو ایک گھر پر کروڑ ارب نیکیاں مل رہی ہے، 70 گنا اجر بن رہا ہے، کتنا ملے گی زیادہ، اس لیے یہ 4 دن تو تلاوت میں لگا دیں، ذکر میں لگا دیں، مالک کے سامنے معافی مانگنے میں لگائے، مسائل حل کرنے کے لیے مجمع بیٹھا ہے بیچارہ، بڑی پریشان ہے، ابھی میں آیا ہوں چل کر، کوئی کہتا ہے میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں، کوئی کہتا ہے میں مغرور ہوں، کوئی کہتا ہے ہماری بیماری بڑی ہے، یہ سب بیچارے دکھی بیٹھے ہیں، سب پریشان بیٹھے ہیں، یہ سارے زخمی بیٹھے ہیں میرے دوستوں، ایک ہی دروازہ ہے، اللہ کا دروازہ، اسی سے مانگیں۔ جتنے قرآن سنایا ہے اللہ ان کا قرآن سنانا قبول، حجروں میں قرآن سنایا، بیٹھوں میں قرآن سنایا، گھر میں قرآن سنایا، ہمارا فون آیا کہ بچیاں قرآن سناتی رہی ہیں، 19 حافظہ بچیوں نے بھی تراویح میں قرآن ختم، 19 کے قریب حافظہ بچیوں نے قرآن قریب تراویح میں ختم، بعد ایسے ہیں جس نے 2 مصنوعے ختم کیے ہیں، شوق لگایا قرآن کریم کا، ارے حافظوں تمہیں 1 لاکھ مبارکباد ہو، بڑے سعید و خوش قسمت ہو،
قرآن بھی تمہاری سفارش کرے گا. خدا کی قسم تمہاری پیشانیاں اونچی ہونے کے قابل ہے. اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. علماء ربانی کا قدردان بنائے. اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائے اور رب العالمین رمضان کے 4 دن باقی رہ گئے ہیں. اللہ ان کی قدردانی کرنے والا بنائے. درود شریف پڑھیں, دعا کریں. اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے, چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا. میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں